پہنچ جائے گا. بیوی جو نکل گیا وہ سنا رہا ہوں. بیوی بچوں کی تربیت کا طریقہ عجائب ہی تھا، اثر بات بھی ہے. اس وقت ایک ضروری مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے. حضرت شاہ رسول اللہ سے فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے احتیاط رکھو. بیویاں ملا کرو. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے احتیاط رکھو. اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو اور اپنی کوتاہی کی معافی چاہو تو اللہ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آیت یہ حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جیسا مصیبت میں تم کو صبر اور رضا کا حکم دیا گیا ہے تاکہ معنی عن الآخرت نہ ہو. صبر کرو گے، اللہ راضی رہو گے تو آخرت میں تم فائز المرام ہوگے، کامیاب ہوگے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. یعنی اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ کفر مانے عن فلاح آخرت بالکلیہ ہے، یعنی کامل طور سے فلاح آخرت سے مانے، یعنی کامل طور سے فلاح آخرت سے مانے کیا چیز ہے یہ. اسی طرح مصیبت سے پریشان ہو کر یا نعمت میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوتاہی کرنا بھی مانع عن فلاح الآخرہ ہے، یعنی ایک طرح سے فلاح آخرت سے مانے ہے. بس مصیبت میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی مصیبت بدون اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں آتی، اور یہ سمجھ کر صبر اور رضا اختیار کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر پورا اطمینان رکھتا ہے، پورا ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر اور رضا کی راہ سے دکھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس نے صبر اور رضا اختیار کیا اور کس نے نہیں کیا، اور ہر ایک کو حسب حکمت جزا و سزا دیتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر امر میں جس میں مصاب بھی داخل ہے، یعنی مصیبت زدہ، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. اگر تم اطاعت سے اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے. اگر مانو گے تو فلاح پاؤ گے، نہیں مانو گے تم جانو. بس جس طرح تم کو مصائب میں صبر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ آخرت سے مانے نہ ہو، اس طرح نعمت کے بارے میں تم کو عدم انہماک کا حکم دیا جاتا ہے. یہ نعمت ملے تو ایسا منہمک نہ ہو جائے کہ اسی کو ہو کے رہ جاؤ، تاکہ وہ بھی مانے عن الآخرت نہ ہو. مصیبت کے بارے میں تو اوپر کہا جا چکا ہے، اب نعمت کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے تمہاری بعضی بیویاں اور بعضی اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں. بہت یوں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعضی اولاد تمہارے دین کے دشمن ہیں، سو تم ان سے ہوشیار رہو. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
مسلم امت فرما رہے ہیں۔ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ مسلم امت صرف سلوک اور تصوف ہی کے مضامین بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بھی آپ کا یہ مضمون بصیرت افروز ہے۔ اصلاح معاشرہ جو آپ کے امور معاشرہ سے واقفیت پر ڈال پڑتی۔ صاحب روح المعانی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں سے عداوت رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتی ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھ رہا ہے، مصر کا عالم لکھ رہا ہے۔ اس آیت کے تحت صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں سے عداوت رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو باپ کی پوری دشمن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کو مصاب اور ایذا کے تلخ گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے شوہروں کو قتل کر دیا ہے، صاحب روح المعانی لکھ رہے ہیں، اور بعضوں نے تو کھانے میں کوئی چیز ملا کر اس کے عقل ہی کو فاسد کر دیا ہے، اور بعض عورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کی عزت کا شیشہ چور چور کر کے رکھ دیا ہے اور ان کی آبرو خاک میں ملا کر رکھ دی ہے، اور بعضیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اس کے مال کی تھیلی کو چاک کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح بعض اولاد بھی ہوتی ہے جس سے مال و دولت ہی نہیں، عزت و آبرو برباد ہو جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ اسی لیے ارشاد فرمایا فاحذروہم، یعنی ان سے احتیاط رکھو اور ان کے شر اور چال بازیوں سے مامون نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو صحابہ کو اپنے ازواج اور اولاد پر جن کے متعلق شبہ ہوتا ہوگا کہ شاید یہ بھی اسی قبیل سے ہیں، کتنا غصہ آیا ہوگا۔ سمجھے کہ ہماری اولاد بھی کچھ اسی قسم کی معلوم ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام لائے اور ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن ان کے بال بچوں نے انہیں آنے نہ دیا۔ یہ پھر جب کچھ دنوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ دوسرے لوگ علم دین میں کہیں آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس پر انہیں بہت غصہ آیا اور یہ ارادہ کیا کہ انہیں سزا دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اگر تم معاف کر دو ان کی گناہوں کو جو قابل معافی ہیں، یا بڑی طور کی امور دنیا سے متعلق ہو یا امور دین ہی سے ہوں لیکن توبہ سے مقارن ہوں، تو ان کو معاف کر دو، یعنی ان کو کوئی سزا نہ دو اور درگزر کر جاؤ، یعنی ان کو ملامت بھی نہ کرو اور نہ آر دلاؤ اور بخش دو، یعنی ان کی ستر پوشی کرو اور ان کے عیب کو کسی پر ظاہر مت کرو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ بہت عمدہ مضمون ہے، صاحب روح المعانی لکھ رہے ہیں، مصر کا ہے۔ صاحب روح المعانی نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ بیوی بچوں کی عداوت یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے اس کی طاعت اور ان امور میں جو آخرت میں نافع ہیں روڑا اٹکائے، یہ عداوت، اور کبھی اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کسب حلال، اقتصاب آسام یا گناہوں کا ارتکاب کر کے ان کو آرام پہنچائے، مجبور کرتے ہیں کہ غلط طریقے سے روزی کماؤ اور ہمارا کام چلاؤ۔ یہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ عبادات سے روک دیتی ہیں، یا یہ کہ مجبور کرتی ہے غلط آمدنی پر، اس کو بھی دشمنی پر معمول کیا ہے، یعنی گناہوں کا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری امت ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں انسان کی ہلاکت اس کی زوجہ اس کے اولاد کے ہاتھوں ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں انسان کی ہلاکت اس کی زوجہ ان کے اولاد کے ہاتھوں ہوگی، یعنی یہ دونوں اسے فقر پر آر دلائیں گے، جس کی بنا پر وہ بری سواری پر یعنی کسب حرام پر سوار ہوگا اور ہلاک ہو جائے گا۔ مجبور کریں گے کہ آمدنی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ناجائز آمدنی کی فکر میں پڑ جائے گا
اور ناجائز آمدنی سے ان کی پرورش کرے گا۔ ہلاکت ہو گئی کہ نہیں؟ بہت عمدہ سال۔ اس کی زوجہ ان کی اولاد کے ہاتھوں گی، یعنی یہ دونوں اسے فخر پر آڑ دلائے گے، جس کی بنا پر وہ بری سواری پر یعنی کسب حرام پر سوار ہوگا اور ہلاک ہو جائے گا۔ یا بعض لوگوں کو بیوی بچوں کی محبت اور شفقت اس بات پر ابھارے گی کہ یہ لوگ میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی عیش کی زندگی بسر کر سکیں، اس لیے وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا جو میرے بعد بھی اچھی، تاکہ وہ لوگ عیش کی زندگی بسر کریں، اس طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال بیوی بچوں کی اس قسم کی عداوت کی وجہ سے ایک دیندار کو اگر غصہ آ جائے تو کچھ بیجا نہیں، اور جتنی تکلیف ہو کم ہے۔ جیسا کہ صاحب المعانی فرماتے ہیں، جس شخص پر تم احسان کرو پھر اس کی جانب سے اگر ایذا صادر ہو تو وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے اور انتقام پر بہت زیادہ ابھارنے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سفارش فرمائی کہ تم نے احسان کیا ہے بیوی بچوں پر، لیکن وہ تمہاری نافرمانی کرتے تو حد سے نہ گزرو، اصلاح۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سفارش فرمائی اور نہایت مؤکد عنوان سے فرمائی، وہ یہ کہ لوگ تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس خبر سے مقصود یہ ہے کہ تم اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، غافل نہ، بس یہ مطلب ہے۔ تمہارے عدو ہیں بہت سے، کیا مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ جا کر کے مارنا پیٹنا شعبہ معاملہ ہے، بلکہ ان سے ہوشیار رہو، یہ مطلب ہے۔ باقی ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم تمہارے درمیان خانہ جنگی پیدا کریں، بلکہ ان سے اگر کوئی خطا اور لغزش ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا اور درگزر کر دینا ہے اور بخش دینا ہے۔ تمہارے اس احسان کا اور اس اخلاق کا ان پر اچھا اثر پڑے گا اور وہ تمہارے معافی ہو جائیں گی، لڑکے بھی بیوی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس کی معیشت درست کرنے کے لیے قرآن بھیجا ہے، رسول بھیجے اور جملہ آداب معاشرہ تعلیم فرمائے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ چنانچہ اس آیت میں ایک ادب یہ تعلیم فرمایا ہے کہ غصہ کے مواقع پر صلاح کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی اختیار کیا جائے۔ یہ تنبیہ، غصے کے موقع غصہ آئے گا، یہ فرماتے ہیں کہ غصہ کے موقع پر صلاح کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی اختیار کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے، تشدد ترک کیا جائے، غصہ میں بے اختیار نہ ہوا جائے، بلکہ غصہ کو اپنے قابو میں رکھیں اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اور تجربہ ہے، بصیرت سے یہ بات تجربے کے بعد بصیرت سے کہتا ہوں، اصلاح کی باب میں جس قدر مفید نرمی کو پایا ہے اتنا مفید سختی کو نہیں پایا۔ ماشاء اللہ صاحب فرمایا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اور تجربے کے بعد بصیرت سے کہتا ہوں، اصلاح کے باب میں جس قدر مفید نرمی کو پایا اتنا مفید سختی کو نہیں پایا ہے۔ بعض لوگوں سے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو نفع نہ ہوگا اور ان کی اصلاح نہ ہوگی، زجر و تنبیہ اور مؤاخذہ سب کچھ کر کے دیکھا، مگر اس کے بعد لین اور نرمی بھی برت کر دیکھا، دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق پایا۔ سختی تھا اور بگڑتے گئے، نرمی آتے نہ کریں۔ یہ لکھ رہے ہیں، یہ حضرت اپنا تجربہ لکھ رہے ہیں کہ بہتوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا تو بگاڑ پیدا ہوا، صلاح نہیں پیدا ہوئی، اور انہی کے ساتھ جب نرمی کا معاملہ کیا تو اس کے اندر صلاح پیدا ہوئی۔ بہت عمدہ بات۔ ان دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق پایا، یہ نرمی برتنے پر نفع ہوا اور اصلاح ہوئی۔ یہ اصلاح اولاد کا الہی طریقہ ہے۔ اب چاہے اس پر عمل کرو یا جو چاہے کرو، یہ انداز تھا، اصلاح کرو یا جو چاہو کرو۔ لوگ غصہ جو کرتے ہیں تو جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ غصہ کرنے والے کو غصہ میں ایک لذت بھی آتی ہے، بالکل ایسی لذت جیسے مرچوں کو کھانے میں آتی ہے کہ آدمی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے اور کھائے بھی جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو کیسا تباہی سے بچا لیا ہے، کیونکہ دیکھتا ہوں کہ آج ایک دنیا اس کا شکار ہے، یعنی غصے کے، اور اس میں شک نہیں ان لوگوں کی حرکت سبب ایذا بھی بنتی ہے، بال بچوں کی حرکت۔ اللہ تعالیٰ پر تو نفوس کے حالات مخفی
مغفر نہیں ہے. اسے چونکہ خود رحیم و کریم ہے لہذا بندوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تمہارے اہل و عیال اگر تمہاری نافرمانی کریں، تم کو ایذا پہنچائیں، تو یوں نہ سمجھنا کہ انہوں نے صرف تمہارا قصور کیا ہے، بلکہ ہماری بھی نافرمانی ہے، ہمیں بھی منع کیا ہے اور ہمارے حکم کے خلاف اقدام کیا ہے، اس لیے غصہ تو ہمیں بھی ہے، مگر تمہاری مسئلہ سے تم سے یہ کہتے ہیں انہیں معاف کر دو. ہم معاف کر رہے ہیں، تم بھی معاف کر دو، اور تم سے ان کے لیے معافی کی سفارش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی جانب سے یہ سفارش سن کر مومن تو بالکل پانی ہی پانی ہو جائے گا، لیکن سنے تب تو سنتا ہی نہیں، یہ سب کہاں سنتا ہے. غصہ تو غصہ دیکھیے بات. ظاہر کہ حق تعالیٰ کی جانب سے یہ سفارش سن کر مومن تو بالکل پانی ہی پانی ہو جائے گا، اور یہ خیال کر کے کہ حق تعالیٰ یہ سفارش فرما رہے ہیں جن کے ہم بھی مجرم ہیں، اور ہماری خواہش ان سے یہی ہے وہ ہماری خطا و غلطیوں کو معاف فرما دیں. اور اس کا تقاضا یہ ہے جب حق تعالیٰ کے ان ارشادات کے بعد ہمارے سب جذبات ختم ہو جائیں اور ان کا سب پر غالب ہے، اس کا تقاضا یہی ہے. یہ جب احکام تو کتنی جذبات ہوں اس کو دبانا چاہیے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے عفو، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے عفو اور رحمت کا ایک ادنا نمونہ ہے، اور آداب معاشرت کا غایت اعتدال. وہ مومن کو مظلوم بھی نہیں ہونے دیا اور ظالم ہونے سے بھی بچا لیا. اور ایک یہی کیا ہے، اس جہان کا سارا کاروبار عفو رحمت ہی پر ہے. چنانچہ اس قدر موقع سے بارش کے بعد باپ کو ختم اس پر کیا، اللہ غفور رحیم. اللہ غفور رحیم ہے، تم بھی وہی اختیار کرو. مطلب یہ ہے کہ کسی محکوم کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کا بھی لحاظ ضروری ہے کہ تم بھی کسی کے محکوم ہو. اگر آج یہاں دنیا میں عفو و صفو اور مغفرت کا معاملہ نہیں کرو گے تو کل کو تم بھی وہاں پکڑے جاؤ گے، کیونکہ جس طرح سے یہ تمہارے مجرم ہیں اس طرح تم بھی کسی کے مجرم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے. لہذا سوچ لو کہ آخرت میں کیا ہوگا. حضرت مولانا شفیع تھانوی نے بیان قرآن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، اس میں ترغیب ہے عفو کی، اس میں ترغیب ہے عفو کی. اور بعض اوقات یہ عفو واجب ہے، جبکہ عقوبت سے احتمال غالب بے باکی کا ہو. اگر ہم سزا دیں گے تو اور بے باکی ہو جائیں گے، اس بنا پر اس صورت میں معافی کر دو. اور بعض اوقات مندوب ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو، ان حضرات نے کتاب و سنت سے مسائل مستنبط فرما کر ہمارے سامنے بیان فرما دیے. ماں تھانی کو دعا دینا ہے. دیکھیے اپنے بال بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے متعلق کوئی تفصیل آپ نے شاید ہی سنی ہوں، اور سنا اس لیے نہیں کہ کوئی آپ سے ان سب باتوں کو بیان بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو محبت اور پیار میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ ان کی کسی بے عنوانی پر کوئی التفات نہ کریں گے، جو چاہیں کریں، یا غصہ کو اپنے اوپر ایسا مسلط کر لیں گے جس کی وجہ سے اپنے گھر کو بالکل فاسد کر لیں گے. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے نہیں کہ توڑ پھوڑ شروع کر دیا ہے. کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی اور بس روٹی کی ڈلیاں ادھر ادھر پھینک دی، دال کی ہانڈی الٹ دی، برتن ادھر ادھر پھینک دیے. یہ سب کر کر آ کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ خود خیال فرمائیے، جس گھر کا یہ نقشہ ہو وہاں چین و سکون ہو سکتا ہے. مگر یہی لوگ جب ہم لوگ کسی کی بد اخلاقی کی اصلاح بد اخلاقی کی اصلاح کے لیے غصہ کرتے ہیں اور سختی سے پیش آتے ہیں تو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ غصہ کرتے ہیں. یہ دیہات کا اپنا حال ہے. تو سنو، ہر غصہ حرام نہیں ہے، بلکہ جو غصہ نفس کے لیے ہو وہ حرام ہے، اور جو اللہ کے لیے ہو اور خود اپنے نفس پر بھی ہو یہ حرام نہیں ہے. تو ضروری ہے. یہ آداب المعاشرت، اصل بات بھی یہی بات تھی. میں نے کہا تھی کہ حضرت ہمارے آداب المعاشرت پر بھی بہت کلام فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ چیز رائج ہو. ان کو بہت کتابیں بھری پڑی ہیں، آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اس میں بھی یہی بیان تھا. یہ انداز الگ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جیسے اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر ہے
آداب کے اس طرح کی بھی فکر ہونی چاہیے. آداب المعاشرہ. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اخلاق کے بارے میں تو کچھ لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن آداب کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں کہ آداب شرعیہ کیا ہے. اس بنا پر ہم علم تو سبھی کو ہونا چاہیے. عبادات کا جیسے علم، عقائد کا علم، اس طرح آداب معاشرت کا علم، معاملات کا علم سب ہو تب آدمی کمال تک پہنچتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق اور عمل فرمائے اور صحیح معنوں میں ہم دین کے حامل بن جائیں بلکہ دین کے خادم بن جائیں. ربنا دعا کیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان آداب سے ہم سب لوگوں کو متعدد فرمائے جس کا اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کا حکم دیا. سورہ حجرات میں پوری اسی پر تفصیل ہے. سورہ حجرات تو گویا کہ آداب ہی کی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب آیات پر اور احادیث پر عمل کی توفیق ہو تاکہ صحیح معنوں میں ہم تصوف کے عمل کے تصوف کے کہے وہ تصوف یا تصوف والے کہے جانے کے لائق بن جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم